آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے صدیوں سے انسانی سوچ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، افلاطون کی ریاست یعنی دی ریپبلک۔ یہ بنیادی طور پر مکالموں کا مجموعہ ہے، سقراط مرکزی کردار ہیں اور موضوعات بہت بنیادی ہیں: انصاف، سیاست، تعلیم، حقیقت کیا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی پرانی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ اس کے نظریات آج بھی ہمارے فلسفے میں، سیاسی بحثوں میں زندہ ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک جاری مکالمہ ہے، 2500 سال سے۔ صحیح، تو آئیے اس مکالمے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا سوال ہی بڑا ہے، انصاف کیا ہے؟ سقراط روایتی جوابات کو جیسے بس قانون مان لو یا دوست کا بھلا دشمن کا برا، انہیں چیلنج کرتے ہیں نا؟ جی، وہ ان جوابات کو ناکافی سمجھتے ہیں۔ سقراط کے نزدیک اصل انصاف کا تعلق وہ فرد اور معاشرے کی اندرونی کیفیت، اس کی ہم آہنگی سے ہے۔ ایک منصفانہ معاشرہ، وہ کہتے ہیں، تب بنتا ہے جب ہر کوئی، ہر طبقہ وہ کام کرے جس کے لیے وہ فطرتاً سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اچھا، یعنی کیسے؟ یعنی حکمران وہ حکمت سے فیصلے کریں، سپاہی ہمت سے ملک بچائیں، اور جو کاریگر یا مزدور ہیں وہ نظم و ضبط سے اپنا کام کریں۔ جب یہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کریں گے تو معاشرہ خود بخود منصفانہ ہو جائے گا۔ تو معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے، ہر حصے کا اپنا کام، اسی سے پھر وہ مشہور زمانہ فلسفی بادشاہ کا نظریہ نکلتا ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ افلاطون کیوں سمجھتے تھے کہ صرف فلسفی ہی حکومت کر سکتے ہیں؟ جی، فلسفی بادشاہ کا نظریہ ان کی مثالی ریاست کے لیے بہت اہم ہے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ چونکہ فلسفی سچائی اور علم کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ذاتی فائدے، دولت یا طاقت کے لالچ سے اوپر ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورے معاشرے کی بھلائی کا سوچ سکیں۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ حکمران وہ بنے جو حکومت کرنا ہی نہ چاہتا ہو، بلکہ اسے ذمہ داری سمجھے۔ یعنی قابلیت کی بنیاد علم اور کردار، نہ کہ اقتدار کی خواہش۔ لیکن یہ جاننا کہ اصل علم کیا ہے اور یہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ تو خود بہت مشکل ہے۔ اس کو افلاطون کیسے سمجھاتے ہیں؟ یہیں پر ان کی وہ شاندار غار کی تمثیل آتی ہے، ایلیگوری آف دی کیو۔ وہ کہتے ہیں، تصور کریں کہ کچھ لوگ پیدائش سے ایک غار میں قید ہیں، زنجیروں میں بندھے ہوئے، اور صرف سامنے والی دیوار دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک آگ جل رہی ہے۔ آگ اور قیدیوں کے بیچ سے لوگ چیزیں لے کر گزرتے ہیں جن کے سائے دیوار پر پڑتے ہیں۔ قیدی ساری زندگی انہی سایوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل حقیقت ہے۔ اچھا، تو وہ سائے کو ہی سچ مان رہے ہیں؟ بالکل۔ اب اگر ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا جائے، وہ مڑ کر آگ دیکھے، پھر باہر نکلے، سورج کی روشنی دیکھے، اصل چیزوں کو پہچانے، تو شروع میں تو اسے تکلیف ہوگی، آنکھیں چوندھیا جائیں گی، لیکن آہستہ آہستہ وہ حقیقت کو سمجھ جائے گا۔ تو یہ تمثیل عام انسانوں کی حالت ہے کہ ہم لا علمی میں رہتے ہیں، ظاہری چیزوں کو حقیقت سمجھ کر۔ جی، بڑی حد تک، اور حقیقی علم تک پہنچنا ایک مشکل سفر ہے۔ اور یہی افلاطون کے نزدیک تعلیم کا اصل مقصد ہے۔ تعلیم صرف معلومات دینا یا کوئی ہنر سکھانا نہیں ہے، بلکہ روح کی تربیت کرنا ہے، اسے اندھیرے سے یعنی جہالت سے روشنی یعنی علم اور حقیقت کی طرف موڑنا۔ اسی لیے وہ ریاضی، موسیقی، فلکیات اور پھر آخر میں فلسفے پر زور دیتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر تعلیم کے قائل تھے۔ یہ تو واقعی اپنے زمانے سے بہت آگے کی بات تھی۔ لیکن افلاطون جمہوریت پر، جو آج کل اتنی مقبول ہے، اس پر کچھ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، افلاطون کو ڈر تھا کہ اگر عوام اکثریت تعلیم یافتہ اور باشعور نہ ہو تو جمہوریت آسانی سے بگڑ سکتی ہے۔ وہ ہجوم کی حکمرانی موب رول بن سکتی ہے یا انتشار پھیل سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ اچھے نعروں یا چکنی چپڑی باتوں میں آ کر غلط لوگوں کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک قیادت کا حق صرف اہل یعنی صاحب علم و کردار لوگوں کو ملنا چاہیے، صرف مقبول لوگوں کو نہیں۔ یعنی حکمت کے بغیر جمہوریت خطرناک ہو سکتی ہے؟ جی، ان کے خیال میں۔ تو خلاصہ کریں تو ریاست صرف سیاست کی کتاب نہیں، یہ تو اخلاقیات، فلسفہ اور ایک اچھے معاشرے کی پوری تصویر پیش کرتی ہے۔
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انصاف کیا ہے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے، علم کیوں ضروری ہے، اور معاشرے میں ہمارا اپنا کیا کردار ہے۔ بالکل، اور اس کی ریلیونس آج بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی۔ یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشروں کو کیسے بہتر بنائیں۔ اور آخر میں ایک سوال غور کرنے کے لیے، آج کل جب ہم پر ہر طرف سے معلومات کی بارش ہو رہی ہے، سچ جھوٹ میں فرق کرنا اتنا مشکل ہے، تو افلاطون کی یہ غار والی مثال، یہ ہمیں حقیقت اور وہم میں فرق کرنے کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے آج کے دور کے لیے۔